آج ہم بالکل بریف سا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ہے یہ 2-4 منٹ کا ہی، اور اس کو پھر ہم ڈیٹیل ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن جب کلاس کے اندر سینٹنسز آتے ہیں تو وہاں پر ڈسکس کریں گے۔ جنرلی جب دو اسم اکٹھے آتے ہیں تو عام طور پہ سے 3 میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز ہو سکتی ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کی بھی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ سادہ سا رول یہ ہے کہ جو اس کا پہلا پارٹ ہوتا ہے وہ عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ پہلے پارٹ کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں، یعنی ایک چیز جس سے بات شروع ہوتی ہے، اور خبر وہ جس سے اس کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک جملہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد جو ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے، تو محمد یہ اس کا مبتدا ہے جس سے ابتدا ہوتی ہے، اور اس کی خبر یا انفارمیشن کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب جملہ بنایا جاتا ہے تو مثلا اگر ہے مسجد خوبصورت ہے، تو بہت آسان طریقہ ہے کہ مسجد آپ کا مبتدا ہے، اس کو کر دیں معرفہ یعنی پراپر ناؤن، اور آگے جو خوبصورت ہے اس کو کر دیں کامن ناؤن، اس میں نکرہ، اور یہ خود بہت جملہ بن جائے گا۔ تو المسجد جمیل، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد خوبصورت ہے، یہ ہے اس میں انڈرسٹوڈ ہے۔ اچھا، اس دونوں کی جو فارم ہوتی ہے یہ رفع کی ہوتی ہے۔ یہ دو اسم جب اکٹھے آتے ہیں تو ایک اور طریقے سے کیسے آتے ہیں، مثلا آتے آئیں گے المسجد الجمیل۔ اب یہ جو ہے یہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے، بیکاز اس میں یہ سب چیزیں ایک دوسرے کو فالو کرتی ہیں، یہ بھی واحد، یہ بھی واحد، یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، یہ بھی رفع میں، یہ بھی رفع میں۔ اور مسجد جمیل بھی وہی ہے، صرف نکرہ ہو گیا، باقی سب کچھ وہی ہے۔ اور ایک اور فارم ہو سکتی ہے مسجد الجمیلی، جس میں یہ اس میں معرفہ ہے اور یہ اس میں نکرہ ہے، یعنی جملے میں تو دوسرا پارٹ نکرہ تھا اور پہلا معرفہ تھا۔ پہلے پارٹ میں مثلاً الف لام لگی تھی، اس کے اندر دوسرے پارٹ پہ الف لام لگی ہے، یا اور کوئی اس میں معرفہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا الجمیل کی مسجد۔ تو بس اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، اس کو ایک دفعہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کلاس کے اندر جہاں جہاں قرآن شریف میں دو اسم اکٹھے آئیں تو پہچاننے کی کوشش کریں، اس کے اندر مرکب توصیفی بنتا ہے یا اضافی بنتا ہے یا جملہ بنتا ہے۔ مرکب توصیفی میں جو صفت اور موصوف ہیں یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے، یہ معرفہ نکرہ کی فارم بھی، ان کا جینڈر بھی، ان کا نمبر بھی، اور ان کی کیس بھی۔ اگر جملہ ہوگا تو اس میں مبتدا معرفہ ہوگا، خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی، جینڈر ایک جیسی ہوگی، نمبر بھی ایک جیسا ہوگا، اور اعراب بھی ایک جیسے ہوں گے۔ تو آپ نے جب مرکب توصیفی اور جملے میں فرق کرنا ہے تو آپ کو صرف یہاں سے فرق پتہ لگے گا۔ اچھا، اور اگر مرکب اضافی ہوگا تو اس کے اندر ایکچولی کچھ بھی ہو سکتا ہے، جینڈر فرق ہو سکتی ہے، نمبر فرق ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ جر میں ہوگا، اور جو مضاف ہے وہ تنوین اور الف لام کے بغیر۔ تو یہ رولز ذرا ذہن میں رکھیں، سننے میں تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں، مگر آپ اگر فوکس کریں گے تو اس سے قرآن شریف کا ترجمہ سمجھنے میں اور کوئکلی صحیح ترجمہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس کی آپ کو میں ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ جنرلی کہتے ہیں اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں ان کے لیے اردو میں لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں اسماء الحسنی، اور اسماء الحسنی ایکچولی مرکب اضافی کی ترکیب ہے، اور یہ غلط ہے۔ اسماء الحسنی کا مطلب بنتا ہے الحسنی کے نام، اس کی جو عربی ہے وہ یا اسماء حسنی ہوگی، یعنی دونوں نکرہ ہوں گے، یا الاسماء الحسنی ہوں گے، یا اگر ہم نے اردو میں کہنا ہے تو پھر ہم فارسی ترکیب استعمال کرتے ہیں اسماء حسنی۔ اسماء الحسنی کہنا بالکل غلط ہے۔ تو ٹھیک ہے، جن کو نہیں معلوم وہ درست ہے اپنی جگہ، لیکن اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کریں اور تھوڑی سی توجہ دیں تو ہمیں ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ بڑی بہتر ہو سکتی ہے، اور ہم غلط الفاظ استعمال کرنے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت 156 سے الذین، الذین ہم جانتے ہیں وہ جو، الذی وہ جو، الذین وہ سب جو، اذا، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اصابتہم مصیبۃ،
साबा या सुबह का मतलब होता है ऊपर से उतरना किसी ठीक जगह पर। तो बारिश के उतरने के लिए भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको बिल्कुल ठीक निशाने पर पहुंचने को भी लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इससे जो इस्मुल फ़ाइल बनता है, जब इसके हम बाब इफ़ाल में जाते हैं तो वो इसमें फ़ाइल बनता है मुसीबुन। मुसीबुन का मतलब होता है बिल्कुल ठीक निशाने पर पहुंचने वाला, और उसकी फिर मुअन्नस बनेगी मुसीबतुन। तो जब पहुंचती हैं उनको कोई पहुंचने वाली, और फिर मुसीबत उनसे एक्चुअली मुराद वही होती है जो हम उर्दू में जिससे मुसीबत कहते हैं। असाबत मुअन्नस, ये बाब फाल से है। जब पहुंचती है हम उनको कोई पहुंचने वाली कोई मुसीबत। जो पीछे बात हो रही थी कि हम आजमाएंगे और फिर खुशखबरी दे दें उन लोगों को जो साबित कदमी का मुजाहरा करते हैं, जो जदा फजा नहीं करते, रोना पीटना नहीं मचाते, और हौसले के साथ मुश्किलात के मुकाबले में खड़े रहते हैं। तो वो जब हौसले के साथ मुश्किलात के मुकाबले में खड़े रहते हैं, तो इसकी डिपिक्शन क्या है, जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, क़ालू, तो वो कहते हैं, ये इज़ा क्योंकि पहले आया था तो इसका तर्जुमा करेंगे मुदारे में। तो वो कहते हैं इन्ना। अच्छा, इसको भी इन्ना पढ़ना चाहिए, ये अलिफ जो है इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग इसको इन्ना पढ़ते हैं, तो ये इन्ना नहीं है, ये है इन्ना प्लस ना। तो फिर जो एंड में थोड़ी सी अलिफ की आवाज आएगी तो ये मतलब सही बनेगा। इन्ना का मतलब तो होता है बेशक, इन्ना का मतलब होता है बेशक हम, इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। वा, और इन्ना, फिर ये दोबारा इन्ना है। तो अक्सर लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, तो वो एरर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इला की तरफ, हु उसकी, और बेशक हम उसकी तरफ, राजिऊन रजू करने वाले हैं, लौटने वाले हैं, पलटने वाले हैं। तो वो लोग अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो लोग, उनका हाल ये है, जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम उस ही की तरफ लौटने वाले हैं। तो ये चीज़ इंसान को हौसला, हिम्मत और समझ अता फरमाती है कि हम अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और हम तो उसी के तो हैं। हमारा जो कुछ भी है उसी का है, हमारा अपना थोड़ी है। अगर हमें कोई मुश्किल, कोई तकलीफ आई है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हमसे अगर कोई आजमाइश की है तो कोई बात नहीं, अगर हमसे कोई चीज़ छीन गई है तो कोई बात नहीं, वो उसी ने तो दी थी। अगर उसने ले ली है तो वो उसी का ही है सब कुछ, तो उसने वापस ले लिया। ये इंसान को जब अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको मुश्किल मुसीबत के ऊपर हौसला हासिल हो जाता है। मजीद ये कि जब ये दुनिया तो आर्जी है, असल में तो हमने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। तो यहाँ पे अगर हमें मिसाल के तौर पे किसी ने हम पर जुल्म कर दिया और हम उसकी वजह से कोई नुकसान उठा लिया, अगर हमने हक के रास्ते पर चलने की कोशिश की, हमें तकलीफ़ें आई, यहाँ तक कि हमें अपनी जान देनी पड़ी, जैसा कि पीछे ली आयत में इसका जिक्र गुजर चुका है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो लौट के अपने रब के पास चले जाना है। जब हम अपने रब के पास लौट कर पहुँच जाएँगे, तो फिर जो हमने अगर सही तरीके से अमल किए होंगे और हम सही रास्ते पे खड़े होंगे, तो हमारा रब हमसे खुश होगा, और हम अपने रब से राज़ी होंगे। तो हम आज भी अपने रब से राज़ी हैं, जो मर्ज़ी मुश्किल परेशानी पेश आए। जब ये हिम्मत इंसान में आती है, ये है सब्र। इस जुमले के कहने से इंसान में किसी प्यारे के दुनिया से जाने पे भी सब्र होता है, जो हम फौत होने पे लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और इस जुमले के कहने से इंसान में मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत भी पैदा होती है, और इंसान मसलन अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए खुशी-खुशी रवाना हो सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ज़िंदा बच गए तो अल्लाह ने दुनिया में कामयाबी दे दी, और अगर शहीद हो गए तो फिर हमने तो वैसे ही अपने रब की तरफ तो जाना ही था। अब शहीद होकर जाएँगे तो वहाँ जाते ही इनामात मिलने शुरू हो जाएँगे। उलाइका, वो लोग हैं, यानी ज़ालिका का मतलब होता है वो, उलाइका उसकी जमा है, और जब ये टेक्स्ट में आ रहा होता है तो इससे मुराद पीछे वालों जिनका ज़िक्र हो चुका है उनके मुतल्लिक़ होता है। तो उलाइका ये वो लोग हैं, यानी यही वो लोग हैं, अला पर, हुम उन, तो वो
فلو کی وجہ سے ہو گیا علیہم، علاہم کی بجا، علا پر، ہم ان، یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلواتم من ربہم، جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے اردو میں صلوات کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا کوئی بری بھلی باتوں کے لیے، حالانکہ اصل میں عربی میں جو صلوات ہے یہ سادہ صلات کی جمع ہے۔ تو صلات ہم سب جانتے ہیں نماز کو کہتے ہیں، نماز کا مطلب ہوتا ہے پریئر، اور انگریزی میں جس چیز کو کہتے ہیں پریئنگ، اگر کوئی ایم پریئنگ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں۔ عربی میں صلات کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف بڑھنا۔ تو جب بندہ اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ وہ کیفیت ہوتی ہے نماز کی حالت میں۔ جب بندہ نماز کے بغیر بھی اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دعا۔ تو ایون ہم جیسے کہتے ہیں کہ جی کھانا ختم کرنے کی دعا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، جس نے ہمیں بنایا مسلمانوں میں۔ بظاہر اس میں دعا کے الفاظ نہیں ہے، دعا تو ہوتی ہے نا اس میں آپ کچھ مانگ رہے ہیں، تو اس میں ایکچولی تو شکر ادا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہم اپنے رب کی طرف بڑھتے ہیں جب ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کو بھی دعا ہی کہا جاتا ہے۔ اپنے رب کی طرف بڑھنے کو کہا جاتا ہے صلات، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ دعا ہو۔ جب رب اپنے بندے کی طرف بڑھتا ہے تو بالکل جیسے ہم نے توبہ کے متعلق مطلب کیا تھا کہ اللہ سے توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے انسان شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، اور اللہ جب توبہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب رحمت کے ساتھ اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب صلات کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کا اپنے بندے کی طرف بڑھنا، یعنی انسان کی طرف، بندے کی طرف اللہ تعالیٰ کا التفات کرنا، توجہ کرنا، عنایت کرنا۔ تو ہم جب صلوات کرتے ہیں یا صلات کرتے ہیں تو اس میں ہے نیاز مندی، اور جب اللہ تعالیٰ صلات فرماتے ہیں تو اس میں ہے لطف و عنایت۔ تو یہ جو ہے صلواتم من ربہم، اس کا مطلب بنے گا ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ یہ ہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ رحمتیں اپنے رب سے حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ صبر سے کام، حوصلے سے کام لیں، ثابت قدمی سے کام لیں۔ جہاں کوئی مشکل پریشانی آئے حق کا راہ چھوڑ کر فرار نہ ہو جائیں، حق کے اوپر ڈٹے رہیں۔ تو ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں بھی ہیں، وہ رحمہ، اور رحمت بھی ہے۔ اور یہ مورلیس اس کا ایک ہی مطلب ہے، عنایت اور رحمت کا ایک ہی طرح کا مطلب ہے۔ تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عنایتیں فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اور اگر جیسے قرآن شریف میں آتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، تو اب اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں فرماتے ہیں، اور فرشتے جب صلات کرتے ہیں تو سمجھا کہ وہ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بالکل جیسے ہم نبی کے وسلم کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر صلوات ہو، ہم آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم، یہی ہیں المہتدون۔ مہتدون جو ہے اس کا مطلب بنے گا جو ہدایت پا گئے، یہ اہتدا سے ہے، اور یہ اس کا فائل ہے۔ مہتدی یعنی ہدا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا، اہتدا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پانا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو راہیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی اور اس کی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان بے شک، الصفا، صفا سب جانتے ہیں، جب حج پر یا عمرے پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک صفا کی پہاڑی ہے، والمروہ، اور ایک مروہ کی پہاڑی ہے۔ انا جو ہے یہ اپنے بعد میں آنے والے جو اسم ہے اس کو نصب دیتا ہے، تو اس لیے صفا کی تو خیر رفع نصب جر کی فارم یہی ہوتی ہے، مروہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں تے کے اوپر زبر آئی ہوئی ہے۔ تو بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ،
شاعر ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، یہ شعر سے ہے، شعر ہوتا ہے بال کو بھی کہتے ہیں، شعرن بال کیوں کہتے ہیں، شعرن شعر کو کہتے ہیں جو اردو میں شعر ہوتا ہے، یعنی وہ جس کے اندر بال کی طرح باریک علم ہو، لطافت ہو، جس میں جو فنون لطیفہ کے لیے بھی باریک ورڈ جاتا ہے، تو جس میں فائن کانسیپٹ بیان کیے جاتے ہیں اس کو شعر کہتے ہیں، اور شعرن بال جو خود ایک فائن چیز ہے. تو ایسی لطیف چیزیں ان کے لیے پھر جب شاعرہ کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی، جن کو دیکھ کر آپ کو کسی کی یاد آئے اس کو کہتے ہیں شاعرہ. ڈاکٹر اسرار مثال بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کو کسی دوست نے دیا تحفے میں مثلاً کوئی رومال، اور آپ نے اس کو صندوق میں رکھ دیا، کئی سالوں بعد آپ نے صندوق کھولا تو وہ رومال نکل آیا، تو جیسے ہی آپ نے وہ رومال دیکھا آپ کو وہ دوست یاد آیا کہ یہ فلاں دوست تھا جس نے مجھے یہ رومال دیا. اس کو کہتے ہیں نشانی. تو جب آپ صفا مروہ کو دیکھیں، جب خانہ کعبہ کو دیکھیں، حجر اسود کو دیکھیں، قربانی کو دیکھیں جو اب آج عید قرباں ہے، تو وہ دیکھ کے ہی ہمیں فوراً اللہ کی یاد آتی ہے اور ان واقعات کی یاد آتی ہے جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنی نشانی قرار فرمایا. تو صفا مروہ جو ہیں، اگر ہم اس سے پچھلی آیت پر غور کریں تو پچھلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو صبر کرنے والے ہیں، اور صفا اور مروہ یہ بہت بڑی نشانی ہے ایک عورت کے صبر کی. حضرت حاجرہ علیہ السلام جب اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل شیر خوار بچے کے ساتھ ان کو ویران بیابان کے اندر چھوڑ کر چلے گئے، تو انہوں نے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ علیہ السلام نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا کہ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، آزمائش ہے، وہ آزمائش میں شامل ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ثابت قدم رہی. ایسا نہیں ہوا کہ اس کے بعد وہ دھوپ ہے اور گرمی ہے اور بچہ بلک رہا ہے پیاس سے تو بعد وہ بیٹھ کے رونا شروع ہوگی، نہیں. ایک ادھر پہاڑی تھی، ایک ادھر پہاڑی تھی، وہ دوڑتی دوڑتی پہلے ایک پہاڑی پر جاتی تھی، وہاں جا کر دیکھتی تھیں کہ کہیں کوئی قافلہ نظر آ رہا ہو، کوئی پرندے نظر آ رہے ہو، کہیں پانی کا کوئی نشان ہو، ادھر نظر نہیں آتا تھا، واپس آتی تھیں، دوڑتے دوڑتے دوسری پہاڑی پر جاتی تھیں، وہاں جا کے دیکھتی تھیں، اور ایسے ہی کرتے کرتے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر مکمل کی. اللہ تعالیٰ نے اس ثابت قدمی، حوصلے، صبر کی نشانی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، اور حج اور عمرے میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعی جو ہم کرتے ہیں ہمارے اوپر لازم کر دی کہ ہم بھی اسی طرح صفا مروہ کے چکر لگائیں جس طرح حضرت حاجرہ نے چکر لگائے تھے. تو یہ آپ غور کرتے ہیں تو ہر قرآن کی آیت اگلی آیت سے کنیکٹڈ ہے. یہ جو قرآن شریف کی ترتیب ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی. تو قرآن شریف جو نازل ہوا تھا وہ تو ترتیب بالکل فرق تھی. تو ایک خاتون کی قربانی اور ہمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا. تو بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ہم صفا مروہ کو دیکھیں تو ہمیں اللہ کی یاد آنی چاہیے. جس طرح حضرت حاجرہ نے اپنے رب کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کیا، کوئی چون چرانی کی، کوئی شکوہ زبان پر نہیں لائی، اسی طرح جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے تو ہمیں بھی کوئی شکوہ زبان پر نہیں لانا چاہیے اور حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے حوصلے کے ساتھ. یہ ہے اس کا میسج. بالکل اسی طرح جیسے اب عید قرباں ہے تو اس کا میسج کیا ہے؟ اس کا میسج یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان کرنے کو تیار ہو. ہم بھی اس طرح جو بھی ہماری عزیز ترین چیزیں ہیں ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو. یہ اس کا میسج ہے قربانی کا. اس لیے یہ ڈیزائربل ہے. جو اس وقت ظاہر کرونا کی وجہ سے مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے، بٹ اسی وجہ سے یہ ڈیزائربل ہے کہ قربانی کا جانور آئے، گھر میں رہے، اس سے تھوڑا بہت تعلق قائم ہو، محبت انسیت پیدا ہو. اس کے بعد جب قربان کریں تو دل کو تھوڑی تکلیف بھی ہو اور انسان اس کانسیپٹ کو سمجھے کہ ہاں یہ عزیز چیز ہے لیکن اللہ کا حکم تھا اس کو قربان کرنا تو ہم اس کو قربان کر رہے ہیں. جو بھی انسان کی خواہشات ہیں، عزیز ترین چیزیں ہیں، جو چوتھا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم پہنچ ہی نہیں سکتے وفاداری کو، نیکی کو، یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کر دو جس کو تم پسند رکھتے ہو. تو جو انسان کی عزیز چیزیں ہیں ان کو قربان کرنے کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے
تو یہ صحیح معنوں میں وفاداری ہے، اور قربانی اس سینس میں نشانی ہے کہ ہم عید قربان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کریں اور اس سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب اس میں ایشو یہ ہوا کہ جب کیونکہ جو مکے کے مشرکوں کا طریقہ کار تھا، انہوں نے تو خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے تھے، اور اسی طرح جو صفا مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر کہتے ہیں کہ مدینے والوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ جب آتے تھے تو ظاہر صحیح کرتے تھے۔ تو جب اسلام ظاہر مدینہ میں ریاست تو بن گئی، ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، تو اب لوگوں کو کنفیوژن ہو گئی کہ کیا یہ جو صفا مروہ کی صحیح ہے یہ واقعی حج کے اوریجنل اراکین میں شامل ہے، یا یہ ایک بدعت ہے جو مشرکوں نے کر لی تھی، اور کیونکہ ان پہاڑوں پر بت رکھے ہوتے تھے تو لوگوں کو نیچرلی جب انہوں نے توحید پر عمل پیرا ہو گئے، دین قبول کر لیا، تو اب ان کو ان پہاڑوں سے ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے، ڈسکس فیل ہونا شروع ہو گیا، یا ان کو لگنے لگ گیا کہ نہیں یہ تو بتوں کی نشانی ہے، تو یہ تو اب چلا آ رہا ہے، تو وہ تو بہت ساری چیزیں ان کے یہاں غلط چلی آ رہی تھیں مشرکین کے یہاں، تو اس پر دیر واز اے کنفیوژن۔ اس کنفیوژن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دور فرمایا کہ یہ بت جو رکھے گئے تھے یہ بعد کا معاملہ ہے، بنیادی طور پر صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پس من حج البیتا، جو کوئی ارادہ کرے البیت کا، اس گھر کا، یعنی جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، اغ تمارا، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں اس پر۔ غالباً یہ فارسی میں جو لفظ گناہ ہے وہ اسی جناح کی فارسائزیشن ہے، کہ یہ جیم اور جے اور جی جو ہوتے ہیں نا، یہ ذرا انٹرچینجبل سے ہوتے ہیں، اور ہے اور خے تو ویسے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو جناح کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف جھک جانا، اور پھر غلط طرف جھکنے کے لیے جناح کا لفظ آتا ہے۔ تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں اس پر، کس پر؟ جس نے حج کا ارادہ کیا یا عمرے کا ارادہ کیا۔ ان یطوف بہما، تو طواف کا ہم پڑھ چکے ہیں، چکر لگانا، بہما ان دونوں کے، کہ وہ ان دونوں کے چکر لگائے، مطلب یہ کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہم 7 چکر لگاتے ہیں، جس کو ہم ویسے 7 چکر کہہ لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے لیپ، وہ ہوتا ہے آنا جانا، تو اس حساب سے 3.5 لیپ بنتے ہیں یہ، اگر چکر ویسے کہیں گے، بٹ ایوری بڈی کین انڈرسٹینڈ کہ جی 7 چکروں کا مطلب ہے کہ صفا سے مروہ تک آنے جانے میں 3.5 دفعہ، بٹ ٹوٹل 7 دفعہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک پہنچنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیریفر کر دیا کہ جو کوئی حج کا ارادہ کرے یا عمرے کا کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، ان کا طواف کرے۔ واہ، اور من، جو تطوع، ایک ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں توعن اور کرہن، تو کرہن ہوتا ہے کراہت کے ساتھ، مجبوری میں، جبر کے ساتھ، اور توعن ہوتا ہے خوشی خوشی۔ اسی لیے جو اطاعت کا لفظ ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ خوشی خوشی اطاعت کرو، اس میں دل کی تنگی نہ ہو۔ قربانی کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہاں جی اب دینی تو ہے لیکن کیا کریں، باقی دل تو نہیں جا رہا، لیکن نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ جب نیکی کی جاتی ہے تو اصل میں وہی نیکی ہے۔ تو خیر کا مطلب ہے نیکی، تطوع جس نے خوشی خوشی کی۔ یہ پھر بعد میں نفل کے لیے بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ فرض سے علاوہ ہوتی ہے نا، تو جو بالکل ہی اپنی خوشی سے نیکی کی جاتی ہے اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو یہاں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حج تو لازمی ہے کرنا، اس کے بعد اگر کوئی خوشی سے نفلی عمرے کرے یا نفلی حج بھی کرے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر نیکی جو کرے خوشی سے کرے، جو جبر کی وجہ سے نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہ شاکر بھی ویسے ہی ہے، جب انسان شکر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکر گزار، یعنی بنیادی طور پہ شاکرہ عربی میں ایسی گائے کو کہتے ہیں جو تھوڑا چارہ کھاتی ہے لیکن بڑی صحت مند ہوتی ہے۔ تو دیکھنے والے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے مالک کے دیے گئے چارے کو اور اس کی دیکھ بھال کو اس نے پچا لیا ہے۔
اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو شکر کا مطلب ہوتا ہے اپریشیٹ کرنا، قدردانی کرنا. جب انسان اپنے رب کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے تو اس کے حضور سجدے میں گر جاتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے. جب رب اپنے بندے کی عمل کی قدردانی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کی نیکی کو قبول فرماتا ہے. تو اگر کوئی خوشی خوشی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، قدردانی فرمانے والا ہے اور جاننے والا ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں اس پر کہ وہ ان کے چکر لگائے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا، جاننے والا ہے. انا بے شک اللہ دینا وہ جو، ان اللہ دینا بے شک وہ لوگ جو یکتمونا، کتمان کا مطلب ہے چھپانا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا. اب ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، جو، نہیں، کیا. کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے جو. بے شک وہ لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو انزلنا، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، جس کو ہم نے نازل کیا، من البیناتی، بین بیان سے ہے، مبینہ جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو بیان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو واضح کر دینا اچھی طرح. وہ چیزیں جن کو ہم نے واضح کر دیا ہے، اگر ان کو کوئی چھپاتے ہیں. کیا چیزیں واضح کر دی ہیں؟ یہاں بنیادی طور پہ ذکر وہی ہو رہا ہے جو پیچھے سے سبجیکٹ چلا آ رہا ہے، جہاں سے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا پیغام ہے اس کو جھٹلاؤ بھی نہ اور حق کو چھپاؤ بھی نہ. تو یہ چیز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، یہ ایک واضح حق ہے جو بنی اسرائیل کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اس کو چھپا لیا. تو عام تعلیمات کو بھی چھپایا اور خاص طور پہ ان چیزوں کو چھپایا جن سے پتہ لگتا تھا کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائیں گے اور واپس اس قبلے کو اپنا قبلہ بنائیں گے. تو اس کو چھپایا، والہدا، اور ہدایت کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی تھی اس کو چھپا لیا. من بعدی، بعد اس کے، ماں جو، بینا ہم نے واضح کر دیا، اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، یعنی یہودیوں کی کتاب میں یہ چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی تھی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، یہاں پہ قربانی کا واقعہ ہوا، اور اے بنی اسرائیل تمہارے بھائیوں میں سے میں اب ایک نبی کو برپا کروں گا. یہ کلیئر آج بھی یہ الفاظ بھائیوں میں سے نبی کو برپا کروں گا کہ موجود ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے اس کو چھپا لیا، یعنی بہت ساری چیزیں پرانی چھپا لی. اور اگر آج جو کامن بائبل پڑھی جاتی ہے نا، وہ نیو انٹرنیشنل ورژن ہے، اس میں انہوں نے اس کو بھی چینج کر دیا. کنگ جیم ورژن میں لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے نبی کو بھیجوں گا، نیو انٹرنیشنل ورژن میں انہوں نے کر دیا کہ جی تم ہی میں سے ایک نبی کو بھیجوں گا. تو جب اللہ نے واضح کر دیا اس کتاب میں اور پھر قرآن شریف میں دوبارہ مزید واضح ہو گیا، تو جو لوگ اس ہدایت کو چھپا لیتے ہیں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کتاب میں، اولئک، تو وہی لوگ ہیں، یلعنہم، یلعنو، یلعنو کا مطلب ہے وہ لعنت کرتا ہے، ہم ان پر، اللہ، اللہ کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس کا فاعل ہے. تو اللہ لعنت کرتا ہے ان پر. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی کھلی کھلی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھپا لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت فرماتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، تو یہ لعنہ کا ہی فعل بن جائے گا، فاعل بن جائے گا، لاعنن، لاعنن کی جمع ہو جائے گی لاعنون، اور لعنت کریں گے ان پر لعنت کرنے والے. یعنی جب بنیادی مطلب اس کا یہ بنتا ہے موسٹ پرابلی، کیونکہ مضارع میں دونوں گنجائش ہوتی ہیں، تو مطلب غالباً یہ بنتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو سب لوگ ان پہ لعنت کریں گے، سب لوگ ان کو تان کریں گے کہ دیکھو تم نے جان بوجھ کے حق کو چھپایا، دیکھو اب تمہیں کیا انجام ملے. تو
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی کھلی نشانیوں اور ہدایت کو بعد اس کے کہ ہم نے وہ کھول کر بیان کر دی لوگوں کے لیے کتاب میں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور جن پر لعنت کریں گے لعنت کرنے والے۔ ہمیں صرف جو اس میں اگین بار بار ہم ڈسکس کرتے ہیں، سوچنا یہ چاہیے کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ہماری کتاب میں ہمارے رب نے ایک چیز کھول کر بیان کر دی اور ہم اس کو چھپا لیں، چاہے ہم اس کو جان بوجھ کر چھپا لیں اور چاہے ہم اس لیے چھپا لیں کہ ہم نے اپنی کتاب کھول کے پڑھی نہیں، ہم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کتاب میں کیا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کتاب میں جو کچھ بھی بیان کیا، اگر ہم کتاب کو بند کر کے رکھیں گے یا اس کو اس زبان میں پڑھتے رہیں گے کہ ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوگی، تو ہو سکتا ہے اس کا ہمیں ثواب یا اجر تو مل جائے، لیکن اس سے ہمیں حق تو نہیں ملے گا۔ اور جب ہم کسی سے کسی بھی موضوع پر بات کریں گے تو ہمیں کتاب کا نالج ہی نہیں ہوگا، تو ہم نادانستہ طور پر اس کو چھپا رہے ہوں گے۔ یہ ایک جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے اگر ہم جانتے بوجھتے ہوئے اس کو چھپا لیں۔ جو ہمیں ہماری کتاب نے ہدایت دی ہے اس میں بے شمار چیزیں ہیں، ہمارے ہاں لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے رشوت کتنا بڑا جرم ہے، ملاوٹ کتنا بڑا جرم ہے، سود کتنا بڑا جرم ہے، اور لوگ ہیلے بہانے کر کے اس کے راستے ڈھونڈتے ہیں، جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، لوگوں کو جا کے کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ سود تو وہ والا سود نہیں ہے، یہ فلان نئی پروڈکٹ آئی ہے، یہ تو اسلامک ہے، اس میں تو سود نہیں ہے، اندر سے ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے یہ غلط ہے۔ تو کیا ہم اس راستے پہ تو نہیں ہیں جس کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی لعنت کر رہا ہو ہم پر اور قیامت والے دن تمام لعنت کرنے والے ہم پر لعنت کر رہے ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ الا الذین تابوا، الا سوائے، مگر، جو لا الہ الا اللہ میں آتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی جن پر لعنت نہیں ہوگی وہ کون لوگ ہوں گے؟ تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، تو اگر انہوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے اصلاح کر لی تو وہ اس کیٹیگری میں سے نکلنے کے امیدوار ہو جائیں گے جن پر لعنت ہوگی۔ وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے واضح طور پر بیان کر دیا، جس چیز کو چھپایا تھا جو اللہ نے واضح بیان کی تھی اس کو اب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور لوگوں کو واضح بیان، یعنی یہاں تک ختم نہیں ہوا، توبہ کر لی نہیں، یہ ختم نہیں، آگے اپنی اصلاح بھی کی کہ آئندہ بھی یہ کام نہیں کرنا، اور مزید یہ کہ جو غلط کیا تھا اس کو کریکٹ بھی کیا، جو چیز چھپائی تھی اس کو اوپنلی لوگوں کے سامنے واضح کر کے بیان کر دیا۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا۔ اب یہ تابہ الہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے توبہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ جب کرتے ہیں تو وہ تابہ علا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کرنا، توبہ قبول کرنا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ یہ تواب جو ہے یہ وہی فعال کا وزن ہے جس میں بار بار کرنے کا پایا جاتا ہے، اور پھر عربی میں جو پروفیشنز ہیں وہ بھی اسی سے آتے ہیں، مثلا حجام ہوتا ہے جو بار بار حجامت کرتا ہے، قوال ہے جو بار بار ایک بات کہتا ہے، تو تواب جو بار بار توبہ قبول فرماتا ہے۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور واضح طور پر بیان کر دیا، تو ان کی توبہ میں قبول فرماؤں گا اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ تو اسی آیت سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ توبہ ایک تو کتنی بڑی چیز ہے کہ بڑے سے بڑا جرم توبہ کرنے کے بعد معاف ہو جاتا ہے، اور اسی آیت میں واضح ہے کہ توبہ کی شرائط کیا ہے۔ تو توبہ کی شرائط بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ پہلے تو وہ گناہ کو چھوڑ دیں، انڈرسٹوڈ ہے، اس پر کوئی شرمساری ہو، اللہ سے دعا مانگے، معافی مانگے، اور اپنی اصلاح کر لیں، اس بات کا پکا عزم کر لیں کہ اب یہ نہیں کرنا، پھر دوبارہ ہو جائے شیطان کے بہکاوے میں تو پھر توبہ کریں، وہ بعد کی بات ہے۔ جس وقت توبہ کی ہے اس وقت اس کا پکا ارادہ ہو کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا،
अनफॉर्चुनेटली हमने तौबा को भी एक मजाक बना दिया। हम किसी की गीबत करने लगते हैं, शुरू यहाँ से करते हैं, और जी अल्लाह माफ़ करे, कहना तो नहीं चाहिए था, अल्लाह माफ़ करे जी, ये बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो बंदा बड़ा घटिया है। तो ये जो शुरू में अल्लाह माफ़ करे कहा है, ये तो झूठ है। ये हज़रत अली करमल्ला वजहो का भी ये बयान है कि ये तौबतुल काज़िबीन है, ये झूठों की तौबा है, जो बात शुरू यहाँ से करते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ये बात तो नहीं करनी चाहिए। और आगे बात वो करनी शुरू कर दी जो नहीं करनी चाहिए। तो वो झूठों की तौबा है। तो नहीं, झूठों वाली तौबा नहीं, सही वाली तौबा, कि पक्का इरादा हो, ये नहीं कि अच्छा ये गुनाह कर लिया है, हाँ, ये था तो गुनाह का काम, अब तो हो गया। तो चलो अब तौबा कर लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह 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 100 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ली, और दोबारा देखो शायद ना करें, कोशिश करें कि चलो कोशिश करेंगे अल्लाह बचा लेगा तो बचेंगे। नहीं, पक्का इरादा होना चाहिए, अज़्म मुसम्मम होना चाहिए कि आइंदा नहीं करना, तो उस तौबा के कबूल होने के चांसेस हैं। अगर ऐसे ही सरसरी तौबा की तस्बीह पढ़ लिया है तो उसके कबूल होने के चांसेस नहीं है। और चौथी जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस हक को अदा करें। अगर किसी चीज़ को छुपाया है जैसे इस आयत में है, तो उसको फिर बयान करें, तब वो हक अदा होगा। अगर किसी के पैसे मसलन खा गए हैं, तो अब उसको वापस अदा करें। अगर किसी से ज़्यादती की है, तो उससे माफ़ी माँगे, तो वो हक कुछ हद तक अदा होगा, और उससे भी तवक्को होगी कि अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाएँगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, वो मातू, और मर गए। मर गए, कैसे मर गए? वहुम कुफ़ार, इस हाल में, ये वाव होती है वाव हालिया, इस हाल में कि वो काफ़िर थे। यानी बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया और उसी कुफ़्र की हालत में मर गए। उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाह, तो यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है, वल मलाइकति, और फरिश्तों की, वन नासी अजमाइन, और सब लोगों की। मतलब क्या? मतलब ये है कि जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने गलत काम किया और करते रहे, या तो इसलिए करते रहे कि बस जिद पे अड़े रहे, या इसलिए गलत काम करते रहे कि अभी तो उम्र पड़ी है, देखी जाएगी। बड़े लोग इस तरह सोचते हैं। आप गौर करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों में कितनी कसीर तादाद है उन लोगों की जो मसलन 70-80 साल की उम्र को पहुंचते हैं, और कितनी कसीर तादाद है जो 60 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल नौज़ायदा फौत हो जाते हैं। मौत का तो कोई टाइम पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं। कोई इंसान ये नहीं जानता उसको मौत कब आएगी। तो वो कैसे सोच सकता है कि अभी तो मैं गलत काम कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हज भी कर लेंगे और नेक भी हो जाएंगे। तो अगर बुढ़ापा आया ही ना, फिर क्या करेंगे? तो वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और इसी हालत में मर गए कि वो काफिर थे, फिर उन पर अल्लाह की लानत है, और फरिश्तों की भी लानत है, और सब के सब लोगों की लानत है। तो ये इतनी खतरनाक चीज है। ये जब हम आयतें पढ़ें तो हम ये ना समझें कि ओहो ये तो यहूदियों का जिक्र होता है, उनके अल्लाह ने लानत की है। नहीं, वो सब लोग जिन्होंने हक का इनकार किया। कुफर का बुनियादी मतलब होता है हक का इनकार करना, एक चीज को समझ लेना, जान लेना, फिर जानते बूझते इसका इनकार करना, चाहे जुबान से इनकार करे, चाहे अमल से इनकार करे। अगर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है, तो ये बात हक है। अब एक आदमी के हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही है, नमाज पढ़नी बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है, लेकिन पढ़े ना, तो इसका मतलब है अमलन उसने इसका इनकार कर दिया। जो चीज हक है, और खास तौर से ऐसी क्लियर, जिसको पीछे अल्फाज हो ना, जिनको अल्लाह ताला ने वादे तौर पर खोल खोल कर बयान कर दिया अपनी किताब में। अल्लाह ने अपनी किताब में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस किताब की तफसीर में खोल खोल कर बयान कर दिया कि वो शख्स जो नमाज अदा नहीं करता और जो ज़कात अदा नहीं करता, वो कानूनी इस्लाम से भी खारिज है। और हमारी मेजॉरिटी जो है वो नमाज नहीं पढ़ती, और उसके बाद उसको ये आस और उम्मीद है कि क़यामत वाले दिन जाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करके ना हमें बचा लेंगे, और अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, हमें माफ़ कर देगा। तो अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, तो उसने मुझे ये सारे हुक्म दिए ही क्यों हैं? उसकी रहमत अगर ये है, इसका मतलब कि एक बंदा नमाज ना पढ़े, जो मर्ज़ी करता पड़े, वो बस जन्नत में चला जाएगा, अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम है, तो वो उन लोगों के साथ तो फिर बड़ी ज़्यादती है, जो सारी ज़िंदगी मुश्किलें काटते हैं, जिनको कहा जा रहा है कि ये सब्र करने वाले हैं, अपनी जानें दे देते हैं, और उनके साथ है अल्लाह, और उनके ऊपर अल्लाह की रहमत और इनायतें। अल्लाह की किताब तो ये कह रही है, हमने खुद ही अज़्यूम कर लिया है।
کہ ہم جو مرضی کرتے رہے، اللہ کیونکہ رحمان و رحیم ہے تو ہم پر بڑی رحمت کر دے، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو اپنی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار دیتے ہیں، جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جو سردیوں میں اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور صبح صبح اٹھ کے نماز گھر میں پڑھتے ہیں یا مسجد میں جا کے ادا کرتے ہیں سخت سردی کے اندر اور اندھیرے کے اندر، تو ان کے اوپر تو پھر رحمت نہ ہوئی نا، کہ انہوں نے بھی جنت میں چلے جانا ہے اور ہم نے بھی جنت میں چلے جانا ہے، نہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، نہ ہم نے ملاوٹ سے باز آنا ہے، نہ ہم نے غیبت سے باز آنا ہے، نہ ہم نے دھوکہ دہی سے باز آنا ہے، جو غلط کام ہے ہم نے دل کھول کے کرنا ہے اور ہم نے بھی جنت میں چلے جانا ہے کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی اور اتنا بڑا شیطان کا دھوکہ ہے جس میں انسان مبتلا ہے۔ نہ انسان کو اللہ کے غضب سے نہ ڈر ہونا چاہیے، نہ اس کی رحمت سے نا امید ہونا چاہیے، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی حتی الامکان کوشش کرے اپنے ان گناہوں کی جن کو وہ جانتا ہے اور ان گناہوں کی جن کو نہیں جانتا یا بھول گئے ان سے اپنے رب سے توبہ کرتا رہے، اس سے رجوع کرتا رہے، اس سے معافیاں مانگتا رہے اور اچھی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن عمل کیے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر، آپ کی اطاعت کیے بغیر وہ اپنے آپ کو اس وجہ سے جنت کا حقدار سمجھے کہ اس امت میں وہ پیدا ہو گیا بائی چانس، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی اور بے وقوفی ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی بیسیکلی یہ بات قیامت کے پرسپیکٹو میں ہو رہی ہے کہ قیامت والے دن ان کے اوپر لوگ بھی لعنت کریں گے اور فرشتے بھی لعنت کریں گے، تو وہ جو لعنت ہوگی یعنی مراد یہ کہ وہ جو عذاب پھر اب ان کو ملے گا اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، خفیف کرنا ہوتا، خفیف ہوتا ہے ہلکا، خفت ہوتی ہے جب انسان ہلکا پڑ جاتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، تو لا یخفف یہ پیسو وائس ہے، تو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، عذاب جو ہے ان سے ہلکا نہیں ہوگا، کم نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، نظرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دیکھنا یا کسی کا انتظار کرنا، اس کو جب ہم باب افعال میں لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کسی کو انتظار کروانا یا کسی کو مہلت دینا، تو انظرہ کا مطلب ہو جائے گا اس نے مہلت دی، اور پھر اس سے جو بنے گا مضارع ینظرو، اور اس کا پیسو وائز بنے گا ینظرو، تو ینظرو وہ مہلت دیا جاتا ہے، ینظرونا وہ سب مہلت دیے جاتے ہیں یا مہلت دیے جائیں گے۔ اس میں صرف ایشو یہ ہے کہ جو اس کا 3 لیٹرڈ ہوتا ہے نا، نظر ینظرو، اس میں بھی پیسو وائز یہی ہوگا ینظرونا، اور باب افعال میں بھی پیسو وائز یہ ہوگا ینظرونا، تو پھر کانٹیکٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا والا یوز کیا گیا ہے، اور کانٹیکٹ سے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ باب افعال والا یوز کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، ان کو ذرا بھی سانس لینے کا موقع نہیں ہوگا، کوئی وقفہ نہیں ملے گا، یعنی ان کی بڑی آرزو ہوگی کہ ایک دن کے لیے ہی ہم سے کم از کم عذاب ختم کر دیا جائے یا ہلکا کر دیا جائے، نہ ختم ہوگا نہ ہلکا ہوگا، اور ایون ایک دن کے لیے بھی نہیں ہوگا، ایک گھنٹے کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دائمی عذاب ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے محفوظ فرمائے جو اس عذاب کی طرف لے جانے والے ہیں۔ وہ اعمال اللہ نے ہماری فطرت میں بھی واضح کر دی ہیں اور اللہ نے اپنی کتاب میں بھی کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کھلے دشمن شیطان کو پہچانیں اور اس کے کہے میں مت آئیں۔ وا، اور الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، اسی الہ پر جب الف لام لگتا ہے تو اللہ بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ ہم ڈیٹیل سے سورہ فاتحہ میں اس کو ڈسکس بھی غالباً کر چکے ہیں۔ تو الہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کو حیران کر دے، یعنی جو اسباب کے بغیر آپ کی مدد کر سکتا ہو، تو اسباب کے بغیر مدد کرنے والی صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। कौन सी वाली मदद? जो बगैर असबाब के मांगी जाती है। असबाब के साथ मदद तो आप किसी से भी मांग सकते हैं कि अच्छा जी एक अमीर आदमी है, चलो हमें जरूरत है पैसों की, हमारी हेल्प कर दे। हम बैठे हुए हैं, हमें पानी की जरूरत है, तो बच्चे को कह दिया बेटा जरा पानी दे देना, वो हेल्प ही है। लेकिन वो असबाब के साथ हेल्प है, और उस हेल्प के अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। हमें अच्छी तरह मालूम होता है कि जिससे हम मदद मांग रहे हैं वो हमारी मदद करने पर मुकम्मल तौर पर कादिर नहीं है। अगर हमने बच्चे को कहा या किसी अमीर को कहा कि हमारी ज़रा हेल्प कर दे, हमें 50,000 रुपए दे दे, हमें पता नहीं हुआ 50,000 है कि नहीं है फालतू, हो सकता है उसका ना हो, देखने में अमीर लग रहा हो, अंदर से खोखला हो चुका हो सकता है वो हमें देने का इरादा कर ले और उसके बाद वो हमें देने से पहले ही फौत हो जाए। तो उसके पास तो कुदरत नहीं है। जब हम किसी से बिन देखे मांगते हैं, तो बिन देखे जब आप किसी से मांगेंगे तो अंडरस्टूड है, अब आप ये ज़्यूम कर रहे हैं कि वो हमें दे सकता है। खास तौर से अगर कोई पहले ही फौत हो गया तो उसमें तो आपको कोई मसला नहीं होगा ना, कि किसी बुजुर्ग से मांगा कि ए फलां बुजुर्ग मेरी मदद कर दे, तो ज़रा ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मदद करने से पहले फौत ना हो जाए, वो तो पहले ही फौत शुदा है। तो वो जो बगैर असबाब के किसी से मांगना है, वो किसी को इलाह बनाना है। वो मदद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगी जा सकती। ये मदद किसी से मांगना जिसमें ये एतकाद हो कि वो कुदरत रखता है कि मेरी मदद कर देगा, वो असबाब के साथ भी किसी से नहीं मांगी जा सकती। अगर आप किसी अमीर आदमी के पास जाएं और आपको दिल में ये हो कि वो मुकम्मल तौर पर कादिर है हमारी मदद करने में, ये भी शिर्क है। तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है, कोई और नहीं है जिससे तुम दुआएं मांग सको, कोई और नहीं है जिसके सामने तुम सजदे कर सको। वो एक ही है, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई माबूद उसके सिवा। अर्रहमान अर्रहीम, ये वो रहमान है और वो रहीम है। रहमान हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर शिद्दत पाई जाती है जब हमने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का तर्जुमा किया था, यानी उसकी रहमत जो है वो बेपनाह है। और अर्रहीम जो है ये फ़ईल के वजन पे है, तो इसके अंदर दवाम पाया जाता है, उसकी रहमत कभी ना ख़त्म होने वाली है, हमेशा हमेशा रहने वाली है। तो नोटिस करें कि पीछे ये बात हुई है कि अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देगा और उस अज़ाब में कोई कमी नहीं होगी, और उस अल्लाह को फिर अगली आयत में डिफाइन किया गया। लेकिन जब डिफाइन किया गया तो ये बताया गया कि वो अर्रहमान है और अर्रहीम है, यानी हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने को तैयार है, ये उसकी रहमत है। और ये बताया गया कि उसको पहचानो, यानी एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो लोग शिर्क करते हैं, शिर्क होता कैसे, शुरू कैसे होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात को बेनियाज़ और हर चीज़ से पाक कंसिडर किया जाता है। अब उसके बाद जब हर चीज़ से पाक कंसिडर किया जाता है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता बाद अगर उसमें लोग एक एक डिफरेंट एंगल से एग्ज़ैजरेशन करते हैं, वो कहते हैं कि वो तो हर चीज़ से बुलंदो बाला है, वो तो अरफ़ा व बालातर है, तो उसको हमारी क्या पड़ी? ये बहुत लोगों में आज जो दहरिए नुमा होते हैं, यानी दहरिए तो नहीं होता, खुदा को तो मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं खुदा ने हमें बनाया है, लेकिन अब बना के उसने हमें इग्नोर कर दिया, बिकॉज़ उसको हमारी क्या पड़ी? कि हम अरबों की तादाद में छोटी-छोटी हकीर मखलूक हैं, उसका हमसे क्या लेना-देना? तो उसके बाद इससे फिर शिर्क की बुनियाद पड़ती है कि लोग कहते हैं वो जैसे अगर आपने एक बादशाह तक पहुंचना है तो आपको बादशाह के को मुशीर चाहिए, उसके को करीबी चाहिए, जो चंद लोग हैं जिनसे बादशाह को मोहब्बत है, जो जिनसे बादशाह का ताल्लुक है, तो हम उनसे ताल्लुक कायम करेंगे तो फिर हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम होगा। ये शिर्क की बुनियाद पैदा करता है जब आप अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को काट देते हैं कि हम डायरेक्ट उससे ताल्लुक कर नहीं सकते। हालाँकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब आपसे पूछते हैं मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक तो मैं करीब हूँ। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, मैं सुनता हूँ, कबूल करता हूँ पुकारने वाले की पुकार को जब वो मुझे पुकारता है। तो अल्लाह ताला तो करीब है, अल्लाह ताला से तो जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट है। तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, लेकिन वो रहमान भी है और रहीम भी है। उसने तमाम दुनिया के जो वसाइल हैं वो तुम्हारे लिए पैदा किए हैं, मुहैया फरमाए हैं और मुसलसल मुहैया फरमा रहा है। अल्लाह ताला का ये सिस्टम है कि उसने ऐसा सिस्टम इन प्लेस किया है जिसमें मुस्तकिल उसकी शान रबूबियत जो है वो मौजूद है। इंसान को ज़िंदगी में जो जिस अंदाज में चाहिए वो मौजूद है, फिज़िकल सेंस में भी। और इंसान को हिदायत चाहिए थी, उसको रूह की ग़िज़ा चाहिए थी, रूहानियत चाहिए थी, तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए इंसान तक वो भी पहुँचा दिए। और
جب ان میں تحریفات ہوتی تھیں اور اللہ نے پھر اپنا آخری پیغام بھی کامل وحی کے ذریعے دنیا میں بھیج دیا، جس میں اب قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو ہو بہو اسی فارم میں موجود ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاک ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ ہم قربان، آپ پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور آپ نے امت تک پہنچا دیا اس کو ہو بہو اسی طرح، بغیر کسی کمی بیشی کے وہ موجود ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ کنیکشن ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہم سے بے پرواہ نہیں ہے، وہ رحمان ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے، اور اس کی رحمت ایک دفعہ ختم نہیں ہوگی۔ اس نے ہمیں پیدا کر دیا، زمین میں ہمارے لیے وسائل رکھ دیے، ہم پہلے نبی کو ہدایت دے دی، حضرت آدم علیہ السلام کو ہماری فطرت میں ہدایت رکھ دی، تو رحم نہیں، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت کنٹینیوڈ ہے۔ ہماری فزیکل نیڈ کے جو وسائل ہیں وہ بھی کنٹینیوسلی اویلیبل ہیں، اور ہماری روحانی نیڈ کے لیے جو وسائل چاہیے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری وحی کے ذریعے ان کو ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے موجود کر دی۔ اب ہم اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غذا عطا فرمائی ہے اور ہمیں صحت دی ہے کہ ہم اس غذا کو کھا سکتے ہیں اور ہم کھائیں ہی نہ، اور ہم مثلاً ہائپوتھیٹیکلی اگزامپل ویسے ریٹ نہیں کرتی، پر مثلاً ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں اور ہم اس صحت کا بیڑا گرک کرتے ہیں، تو ہمارا قصور ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایسی غذا عطا فرمائی ہے جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری وحی کے ذریعے قرآن شریف عطا فرمایا ہے۔ اب ہم اس کو تو پڑھیں نا، ہم یا تو فضولیات میں اپنا وقت تمام ضائع کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا ہے، یا ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں جو اس کتاب سے ہٹ کر ہیں، جو اس کی کچھ حد تک تفصیل بنتی ہیں لیکن وہ اس میں واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اور ان کے اوپر پھر وہ ان کو اس ایکسٹریم میں لے جائیں کہ مثلا قوالیاں سنتے رہیں بیٹھ گئے، جن میں ہو سکتا ہے کچھ اچھی باتیں بھی ہوں، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا طریقہ کار تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی کیسے تعلیم دی کتاب اور حکمت کی، یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کو، اس کے ذریعے لوگوں کو اخلاقیات کی، احکامات کی تعلیم دیتے تھے، اور اس کے ذریعے ان کے نفس کو پاکیزہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پاکیزگی نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی کتاب لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے۔ تو تزکیہ نفس کے لیے اللہ کے نبی نے ایسے کوئی طریقے رائے نہیں کہ بیٹھ کے توالیاں کرتے رہیں، یا وہ کہیں جنگلوں میں نکل جائیں، یا وہ اللہ ہو کے چلے کاٹتے رہیں۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کانسیپچولی جو صحیح اور بہتر اور مسنون طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ اللہ نے جو رحمت کی ہے، اور رحمان علم القرآن، جو اس نے قرآن سکھایا ہے وہ رحمان ہے، تو اس کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی کتاب کو اگنور نہ کریں۔ اچھا، اب اس رحمت کی اور اس کے معبود ہونے کے، یعنی وہ واحد خدا ہے، توحید، اور وہ جو خدا ہے وہ کتنا مہربان ہے، یہ دونوں کے متعلق اس آیت میں آگے تفصیلات آ رہی ہیں۔ اس آیت کو کہا جاتا ہے آیات الآیات، یعنی وہ آیت جس میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیت کا مطلب نشانی ہے، یعنی آیت کو دیکھتے ہیں تو جیسے وہ میں نے مثال دی تھی ڈاکٹر سرار صاحب والی، کہ آپ اس کو یاد آتا ہے فوراً، تو آپ دنیا میں کسی چیز کو دیکھیں گے نا، آپ کو دیکھ کر فوراً اللہ یاد آئے گا۔ اگر آپ کے اندر ڈھٹائی نہیں ہے، اگر آپ کے اندر دیکھنے والی آنکھ ہے، تو آپ دیکھیں گے کائنات کی کسی چیز کو دیکھ لیں، پھول کو دیکھ لیں، انار کو دیکھ لیں، ٹماٹر کو دیکھ لیں، کیلے کو، جس چیز کو دیکھیں گے، پتھر کو دیکھیں، کیڑے کو دیکھیں، پرندے کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی آواز کو سنیں، اپنی زبان کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، اپنے دل کو دیکھیں، اپنے بلڈ سسٹم کو دیکھیں، اپنے ریسپیریٹری سسٹم کو دیکھیں۔ جس چیز کو آپ دیکھیں گے، جس چیز پر غور کریں گے، آپ کو خدا یاد آئے گا۔ ہر تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ کی آیتیں ہیں۔ تو کن کے نہیں ہیں؟ وہ لوگ جو عقل سے کام لیں گے، ان کو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اس آیت کے اندر اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، اور پھر آپ قرآن شریف میں یہ جو چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں ان کا بہت جگہوں پر ذکر آئے گا ڈیٹیل سے۔ تو اس کو ہم بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کو بریف ڈسکس کرنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو یہ تو ہم پتہ نہیں جنہوں نے کیے ہیں تھوڑا بہت ڈسکس، وہ تو آپ کئی مہینے بیٹھ کے اس ایک آیت کو ڈسکس کرتے رہیں۔
یہ آیت ختم نہیں ہو سکتی. تو کیا ہے جی یہ نشانیاں؟ انا بے شک، فی خلق السماوات والارض. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، خلق کا مطلب ہوتا ہے تخلیق. کس کی تخلیق؟ السماواتی، خلق السماواتی. اب یہ مرکب اضافی ہے، یہ پہلا پارٹ ہے، اس پہ آپ دیکھیں نہ تو الف لام ہے نہ اس پہ تنوین ہے. دوسرا پارٹ ہے یہ جر میں ہے، خلق السماواتی. عرضی کے اوپر بھی جر ہے، اس کا مطلب ہے یہ خلق جو ہے یہ اس سے بھی کنیکٹڈ ہے، یعنی خلق السماواتی و خلق الارض، کہ بے شک آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں ان کے اندر نشانیاں ہیں. ان کے اندر کیا نشانیاں ہیں؟ یہ نشانیاں تو اگر آسمان اور زمین کی تخلیق کی نشانیاں دیکھنا ہے تو اتنی بے شمار ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی ہیں. میں اس کو اگر ہم نشانیوں کو کیٹیگریز میں اگر ہم تھوڑا یعنی وہ بھی بے شمار کیٹیگری ہے، بٹ کیٹیگری حساب سے دیکھیں تو ان نشانیوں میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اس میں اس لحاظ سے نشانی ہے کہ آپ کتنی گرینڈ یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے. تو جس خالق نے اتنی گرینڈ کائنات تخلیق کی ہے وہ کتنا گرینڈ ہوگا، جس کی قدرت اتنی عظیم ہے وہ خود کتنا عظیم ہوگا. پھر ان کی جو ساخت ہے اور کیا بے مثال کاریگری ہے، تو جس نے یہ بے مثال کاریگری کی ہے وہ کتنا بڑا حکیم ہوگا، وہ کتنا وائز ہوگا، کتنا عقل مند وہ ہستی ہے. پھر ان کے اندر جو بینیفٹس ہیں، یعنی جو خدا تعالیٰ کی رحمان اور رحیم کی صفت ہے وہ اس سے ثابت ہوتی ہے جب آپ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. پھر ان میں ایک مقصدیت ہے، یعنی آپ غور جب کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بیلنس کریٹ کیا ہے تو یہ بے وجہ نہیں ہو سکتا. اس کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے. اس لیے اس مقصد کے ظہور کا ایک دن ہونا چاہیے. جب آپ چیک کرتے ہیں کہ مثلا زمین جو ہے وہ سورج سے اتنے فاصلے پہ ہے کہ زندگی پاسبل ہوگی، اگر اس سے کم فاصلے پہ ہوتی تو اتنی گرمی ہوتی کہ زندہ نہ رہ سکتے، اگر اس سے زیادہ فاصلے پہ ہوتے تو اتنی سردی ہوتی کہ اس پہ زندہ نہ رہ سکتے. زمین کا سائز ہے وہ اتنا آئیڈیل ہے جس کے اوپر ہم آسانی سے زندہ رہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم چاند پہ جا کے رہنا شروع کر دیں، وہاں گریوٹی کم ہے، کچھ ہی عرصے کے اندر ہماری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی اور زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. اور جب لوگ چاند پہ جاتے ہیں اس گریوٹی کے کم ہونے کو مینیج کرنے کے لیے ان کو پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا ہے. اگر اس سے بڑے کسی سیارے پہ ہماری زندگی ہوتی تو گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی کہ ہم چل پھر ہی نہ سکتے. تو جس نے اتنا فائن بیلنس کریٹ کیا ہے تو پھر وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں بظاہر بے انصافیاں ہوں اور اس کو پھر بیلنس نہ کیا جائے. اگر ایک ہٹلر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے 20-30 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا، تو اب اس کو تو ایک قتل کی سزا بھی نہیں ملی، غالباً نے خودکشی کر لیا اور چھپ گیا یا غائب ہو گیا. مگر وہ اگر ایک جان اس نے دے دی تو ایک قتل کی سزا بھی ایک جان ہوگی، تو 30 لاکھ قتل کی کیسے سزا ملے گی؟ تو وہ 30 لاکھ قتل کی سزا دینے کے لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے نا، تبھی چیزیں بیلنس ہوگی. تو جن نے کائنات میں اتنے بیلنس رکھی ہے ممکن نہیں ہے کہ زندگی میں بیلنس نہ ہو. اس کا مطلب ہے آخرت کا دن آنا ضروری ہے. پھر اس کے اندر آسمانوں اور زمین کو دیکھیں کہ کہاں آسمان ہے اور کہاں زمین ہے، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کے اندر موافقت ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک ہی خالق ہے جس نے ان کو تخلیق کیا ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آسمانوں کا خدا اور ہو اور زمین کا خدا اور ہو. تو توحید کی بھی اس میں نشانی ہے. تو یہ سب نشانیاں اس میں موجود ہیں. خاص طور سے یہ رحمان اور رحیم اور توحید، یہ دونوں نشانیاں تو کلیئر ہیں. اور یہ جو اب ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ مائنڈ باگلنگ ڈیٹیل ہے. میں آپ کو صرف یہ جو ساخت ہے نا، ساخت کے مطلب آپ کو زمین و آسمان کی ساخت تھوڑا سا بتاؤں اس سینس میں کہ اگر ہم میکرو لیول پہ دیکھیں ایٹ اے بگر اسکیل، تو آپ جب کائنات کے اوپر غور کریں تو ابھی انسان کے پاس جتنی سائنٹیفک نالج ہے جو ڈیفینیٹلی انکمپلیٹ ہے اور انسان وہاں تک نہیں پہنچا، اس نالج کے حساب سے یہ گیلیکسی ہے، اس کا انہوں نے نام رکھا ہے GN-Z11. اس سے ہمارے پاس روشنی پہنچی ہے اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہ جو روشنی ہمارے تک پہنچی ہے، انہوں نے وہ جو ہبل ٹیلیسکوپ ہے جو لیٹسٹ انہوں نے کی تھی 2016 میں انسٹال کی تھی یا اس سے 1 سال پہلے کی تھی، تو 2016 میں اس سے نوٹس کر کے انہوں نے کیلکولیٹ کیا
کہ یہ جو گیلیکسی ہے GN-Z11 یہ 13 ارب سال کے فاصلے پہ ہے. اور 13 ارب سال کے فاصلے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو سفر کرنے میں 13 ارب سال لگے. کس کو 13 ارب سال لگے؟ انسان کو نہیں، روشنی کو. روشنی کی کیا سپیڈ ہے؟ روشنی کی سپیڈ ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. یعنی ہم جب یہاں سے اسلام آباد جاتے ہیں جو 300-400 کلومیٹر ہے تو ہمیں کئی گھنٹے لگتے ہیں. تو ہمیں 300-400 کلومیٹر طے کرنے میں کئی گھنٹے لگتا ہے جب ہم فاسٹ سپیڈ پہ جائیں. روشنی 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے. یہ ہے روشنی کی سپیڈ. اس روشنی کو اس گیلیکسی سے ہم تک آنے میں 13 ارب سال لگے. اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات. اور سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ اب ایز آف ٹوڈے وہ ہم سے 32 ارب لائٹ ایئرس کے فاصلے پہ ہوگی. یعنی اگر آج وہاں سے روشنی نکلے تو اس کو ہم تک آنے میں 32 ارب سال لگیں گے، کیونکہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو وہ جب 13 ارب سال پہلے نکلی تھی تو اس وقت اس کا ہمارا فاصلہ 13 ارب سال کا تھا. ڈیورنگ 13 بلین ایئرز یونیورس اتنا ایکسپینڈ کر گیا کہ اب جو روشنی وہاں سے آئے گی اس گیلیکسی سے اس کو 32 ارب سال لگیں گے. آج وہ ہم سے اتنے فاصلے پہ. یہ ہے سائنسدانوں کا اندازہ. جو اس سے پیچھے کی گیلیکسیز ہیں وہ ہماری ٹیلیسکوپس نے ریکارڈ نہیں، جو آج تک کی ہماری سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہے. تصور کریں یہ ہے گرینڈنس ہمارے رب کی جس نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی. کتنا بڑا احمق ہوگا وہ شخص جو یہ سمجھے کہ کائنات کی تخلیق کرنے والے بہت سارے دیوی دیوتا ہیں، اور کتنا بڑا احمق ہوگا وہ شخص جو یہ کہ خود بخود تخلیق ہوگی. اتنی بڑی کائنات کہ روشنی جو ہماری نون گیلیکسی ہے اس کو ہمارے تک آنے میں 32 ارب سال چاہیے، 32 بلین ایئرس. اور ہو گئی یہ خود ہی بن گئی، ایسی بائی چانس خود ہی بن گئی. اس سے بڑھ کر جہالت کوئی ہو نہیں سکتی. اچھا اب اگر ہم ذرا دیکھیں مائکرو لیول کے اوپر، تو یہ جو ہے سٹرینڈ، اس کو DNA کہا جاتا ہے، اور یہ ہر انسان کے ہر سیل میں پایا جاتا ہے. اور اس DNA کے اندر انسان کی پوری جو جینیٹکس ہے نا وہ لکھی ہوتی ہے. اس کا سائز کیا ہوتا ہے؟ اس کا سائز ہے لمبائی اس کی ہوتی ہے، جو اس کا بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ 34 اینگسٹرام ہوتی ہے، اور جو اس کی ریڈیس ہوتا ہے وہ 10 اینگسٹرام ہوتا ہے، اور ڈائی میٹر بنے گا 20 اینگسٹرام. 20 اینگسٹرام کا مطلب ہے 2 نینو میٹر. اب 2 نینو میٹر آپ کیسے سمجھیں؟ آپ یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پہ جو بال ہے وہ ہوتا ہے 0.03 ملی میٹر کا. یہ برابر ہوتے ہیں 30,000 نینو میٹر. یہ مطلب کہ جو انسان کا بال ہے اگر آپ 15,000 DNA ایک قطار میں رکھ دیں تو ان کی جو 15,000 DNA کی موٹائی بنے گی نا وہ ایک انسان کے بال کے برابر ہے. آپ اس کو سمجھیں یوں کہ یہ 15,000 کا جو فگر ہے نا یہ مطلب کتنا، یہ ان اٹ سیلف کتنا گرینڈ ہے کہ اگر ایک آدمی کھڑا ہے اور مثال کے طور پہ اس کی چوڑائی 1.5 فٹ ہے، تو آپ 15,000 آدمی ایک لائن میں کھڑے کر دیں تو ان کی جو چوڑائی کی جو نسبت ہوگی اس قطار کی جس میں 15,000 آدمی کھڑے ہوں سائڈ بائی سائڈ، ان کی ایک آدمی کے 1.5 فٹ یا 1 فٹ کی جو چوڑائی سے نسبت ہے وہ نسبت ہے DNA کی اور ایک انسان کے بال کی. اور اس کے اندر اس یعنی بال سے 15,000 گنا چھوٹی چیز کے اندر پوری جینیٹکس لکھی ہوئی ہے. اور یہ تو وہ ہے اگین جہاں پہ انسان پہنچا ہے. اس سے چھوٹی چیزوں پہ بھی انسان پہنچا ہے جو نیوٹران، پروٹون اور الیکٹران اور اس سے بھی چھوٹے پارٹیکلز ہیں، اور آگے پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے. تو میکرو لیول پہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی عظیم ہے، اور مائکرو لیول پہ کتنی عظیم ہے کہ اتنے چھوٹی چیز کے اندر پوری انسان کی شخصیت لکھ دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے اوپر اگر انسان غور کرے آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر، تو اس کے سوا کوئی جواب ہے ہی نہیں کہ ان کو بنانے والا ایک ہی ہے. ان کو بنانے والا بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور ان کو بنانے والا کتنا عظیم کاریگر ہے، کتنا بڑا حکیم ہے. اور کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اتنی وعدے نشانی کو دیکھ کے اپنے رب کو نہیں پہچانتے. واختلاف اللیل والنہار، خلف کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا. خلیفہ ہوتا ہے نا جانشین، ناخلف ہم اس کو کہتے ہیں جو اولاد اچھی نہ نکلے. تو واختلافی لیلی والنہار، رات
اور دن، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، رات اور دن کی آمد و شد میں، اس میں بھی نشانی ہے. رات اور دن کے آنے جانے میں بے شمار نشانی ہے. آپ غور کریں اللہ نے کیا سسٹم بنایا ہے رات اور دن کا، کہ ایک اس میں پابندی اوقات ہے. رات آتی ہے دن آتا ہے، رات آتی ہے دن آتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر تسلسل ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ رات آئے تو رات ہی رہ جائے، یہ دن آئے تو دن ہی رہ جائے. اگر مستقل رات ہوگی تب بھی زندگی نہیں رہ سکتی، مستقل دن ہوگا تب بھی زندگی نہیں رہ سکتی. اور کیا سسٹم اللہ نے بنایا ہے یہ قرآن شریف میں. پھر ان چیزوں کا نا مختلف جگہوں پہ ذکر آئے گا جو ہم انشاءاللہ اپنے وقت پہ پڑھیں گے، کہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، دن کو کام کے لیے بنایا ہے. تو وہ تمام چیزیں جو چاہیے دن میں کام کے لیے وہ اللہ نے دن میں رکھ دی ہیں. اور دن میں رات میں سورج چاند کو رکھا ہے، ستاروں کو رکھا ہے، تو دن میں سورج کو رکھا ہے. تو دن میں سورج نکلتا ہے تو اس سے پھر فصلیں اگتی ہیں، انسان کے کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے. پھر اس میں سمبولک ہیں رات اور دن کے اندر. جو قرآن شریف میں آپ کو یہ دلائل ملیں گے کہ ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آئے گی. جب بھی حق و باطل کے اندر مقابلہ ہوگا تو اگر ہو سکتا ہے بظاہر یہ لگے کہ باطل فتح یاب ہو رہا ہے، تو اس کے بعد روشنی ڈیفینیٹلی ہوگی، حق کو ایونچولی فتح نصیب ہوگی. پھر جیسے رات کے بعد دن آتا ہے اس طرح موت کے بعد پھر زندگی آئے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ موت طاری ہو جائے اور ختم ہو جائے اور اس کے بعد روشنی نہ نکلے. تو یہ رات اور دن کی جو نشانی ہے اس میں ان ساری چیزوں کے متعلق نشانی ہے. اور آبویسلی یہ نشانی تو موجود ہے ہی ہے کہ اللہ نے یہ کام کے لیے دن اور آرام کے لیے رات بنائی ہے. اس کی ربوبیت ہے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی نشانی ہے. والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی، یعنی کشتی میں بھی نشانی ہے. اللہ تی فلک مؤنث ہوتا ہے شاید اس لیے اس کے لیے اللہ تیا ہے. ویسے فلک جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو اگر جمع کے لیے استعمال ہوگا تو تب بھی اس کے ساتھ اللہ تیا آتا ہے، تو مؤنث کا صیغہ استعمال ہے. تجری، تجری کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا، چلنا، بہنا ہے نا. تجری من تحتہم الانہار. والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی میں بھی نشانی ہے جو چلتی ہے سمندر میں. پھر آگے آگے بے کا صلہ، جب بے کا صلہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا لے کر چلتی ہے. یعنی کشتی میں نشانیاں ہیں جو سمندر میں لے کر چلتی ہے ماں، ان چیزوں کو جو ینفع، جو نفع دیتی ہیں، الناسا، لوگوں کو. یہ سین پر زبر ہے تو اس لیے یہ اس کا مفعول ہے. تو ان چیزوں کو جو نفع دیتی ہیں انسانوں کو. کشتی میں کتنی بڑی نشانی ہے جو سمندر میں چلتی ہے ان چیزوں کو لے کر جو انسانوں کو نفع دیتے ہیں. کیا چیزیں لے کر چلتا ہے کشتی سمندر میں؟ اگر آپ یہ غور کریں، یہ کنٹینر ہے، اور یہ کنٹینر جو ہے یہ جب سڑک سے ٹرالر گزرتا ہے نا اس کے اوپر یہ کنٹینر رکھے ہوتے ہیں، تو آپ یو کین امیجن اس کا کیا سائز ہوتا ہے. تو اتنی بڑی کشتی ہے، اس کے اندر یہ سب کنٹینر دھرے ہیں. اور آج بھی دنیا میں جو موسٹ ایفیشینٹ وے آف ٹرانسپورٹ ہے وہ سی فریٹ ہے. تو کتنی آسانی سے اتنا زیادہ سامان لے کر یہ کشتی جو ہے یہ سمندر میں چلتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. تو یہ چیپسٹ ہے، سب سے سستی ہے سورس. جو لوگ ہمارا ایکسپورٹ کا کام ہے ہم جانتے ہیں اس کو اچھی طرح کہ سی فریٹ اور ایئر فریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. ایون جو لینڈ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ بھی سمندر کی ٹرانسپورٹ سے بہت مہنگی ہے. اور کیا اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ ایک سوئی جو ہے وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے، اتنا بڑا جہاز جو ہے وہ پانی میں چلتا رہتا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے، اب غور کریں تو سمجھ آئے گی. پھر اس کے اندر سمبولک نشانیاں بھی بہت ساری ہیں کہ پانی اور کشتی ایکچولی اپوزٹ ہے. کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، لیکن اسی پانی کے اوپر وہ کشتی چلتی رہتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے رات اور دن آپس میں اپوزٹ ہیں لیکن ایک ہی مقصد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آسمان اور زمین دونوں اپوزٹ ہیں لیکن ایک ہی مقصد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو پانی اور کشتی بھی اپوزٹ ہیں لیکن ایک ہی مقصد میں وہ مصروف ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کر رہے ہیں. اللہ کی مخلوق کو وہ چیزیں جن سے ان کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہ لے کے چلتے ہیں، چاہے وہ کارگو ہو
اور چاہے مثلاً ایون سی فوڈ ہو یا سمندر کے خزانے ہو، وہ بھی کشتی کے ذریعے انسان حاصل کرتا ہے. تو دونوں اپوزٹ چیزیں ایک ہی مقصد کے پیچھے چل رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے بنانے والا ایک ہی خدا ہے. پھر انسان کے رویے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کی اگزامپل سے قرآن شریف میں کئی جگہوں پر واضح فرمایا ہے کہ انسان جو ہے نا ذرا سی دیر میں مغرور ہو جاتا ہے، ذرا سی دیر میں مایوس ہو جاتا ہے. جب زندگی کی کشتی ہماری کے ساتھ چلتی رہتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری تدبیر اور میری حکمت کے ساتھ چل رہی ہے. اور جب وہ حادثوں میں گھر جاتی ہے، طوفان میں گھر جاتی ہے، تو پھر وہ خدا کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے اندر جب کشتی طوفان میں گھر جائے تو توحید کی بھی دلیل ہے کہ اس وقت میں جا کے انسان خالص اللہ کو پکارتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم قرآن شریف میں یہ آرگومنٹس اس کے متعلق ڈیٹیل کے پڑھیں گے اور وہاں مزید ان کو سمجھیں گے. تو وہاں پہ بھی یہ ان کا اکرمہ بن ابو جہل کا واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ فرار ہو گئے جب فتح مکہ ہو گئی. فرار ہو کے وہ ایک کشتی میں جا رہے تھے، تو جب طوفان آیا تو لوگوں نے اپنے معبودوں کو بلانا شروع کر دیا. جب طوفان بہت سخت ہو گیا اور کوئی امید نہ رہی تو سب نے صرف اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. وہاں پہ جا کے حضرت اکرمہ نے سوچا کہ یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ صرف ایک خدا کو پکارو. تو اس حال میں آگے آپ اگر ایک خدا کو پکار رہے ہیں تو پھر ہر حال میں ایک خدا کو پکاریں. پھر ہم نے کیوں اس کے ساتھ کسی جھوٹے خدا کو پکارنا ہے، کسی کو اس کی مخلوق کو اس کا شریک ٹھہرانا ہے. تو کشتی کے اندر اور سمندر کے اندر خدا کی وحدانیت کی دلیلیں بھی ہیں. انشاءاللہ یہ بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. واہ اور ما انزل اللہ من السماء، جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے، من ماء یعنی اللہ نے آسمان سے جو پانی نازل فرمایا، فاحیا پس زندہ کیا، بھی اس کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتیہا اس کی موت کے بعد. اور جو آسمان سے اللہ نے پانی نازل فرمایا پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد. زمین کی موت ایسی ہوتی ہے جب زمین خشک ہو جاتی ہے اور بالکل مر جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ وہاں پانی نازل فرما دیتا ہے تو وہ زمین کی یہ کیفیت ہو جاتی. اب سوچیں کہ کیا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مردہ زمین ہوتی ہے، آسمان سے بارش گرتی ہے اور زمین لہرا اٹھتی ہے، اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے اندر بھی بے شمار نشانی ہے. سب سے پہلی تو رحمت ہے کہ وہ رب جس نے بارش کا پانی کا سسٹم تخلیق فرمایا، جس کے ذریعے تمام انسانیت جو ہے وہ اپنی نباتات، اپنے کھانے پینے کے وسائل حاصل کرتی ہے. تمام انسانیت بھی اور تمام حیوانیت بھی، جتنے حیوان جانور، کوئی پتہ نہیں 85 ملین سپیشیز تو ابھی تک ڈسکور ہو چکی ہیں جو ہیں، یعنی 85 ملین سپیشی ہیں اور ہر سپیشی کی پھر جو انڈیویجولز ہیں وہ اربوں میں ہیں. جیسے انسان ہی 7 ارب ہیں تو انسان ایک سپیشی ہے. تو 85 ملین کے قریب سپیشیز ڈسکور ہو چکی ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا کہ ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. پھر اسی میں نشانی ہے حیات بعد الموت کی. جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، یہ ہم ہر سیزن میں دیکھتے ہیں، بالکل خزاں آ جاتی ہے، درخت جھڑ جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس میں زندگی. تو جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح مردہ انسان بھی زندہ ہو جائیں گے. پھر اس کے اندر توحید ہے کہ زمین پہ سبزہ ہے اور آسمان سے پانی آ رہا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین کا کوئی دیوتا الگ ہو اور آسمان کا دیوتا الگ ہو، سب کا خدا ایک ہی ہے. پھر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اگزامپل دی ہیں، ایک مثال یہ دی ہے کہ بارش جب گرتی ہے تو کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر اس بارش سے سبزہ اگاتا ہے، اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف جھاڑیاں اگتی ہیں، خضرو بیکار. اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ الٹا جو مٹی ہوتی ہے نا وہ بھی پانی میں بہہ جاتی ہے اور پیچھے چٹیل میدان رہ جاتا ہے. اسی طرح انسانوں کی فطرت ہے کہ انسانوں کے اوپر جب وحی کی بارش گرتی ہے تو کچھ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی ذات کے اندر کا چھپا ہوا جوہر ابھر کے سامنے آتا ہے اور وہ اپنے رب کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں اثر ہوتا، وہ ایسے ہی چٹیل میدان رہتے ہیں. اور کچھ لوگوں میں الٹا مزید نفرت پیدا ہوتی ہے اور ان کی شیطانیت ابھر کے سامنے آتی ہے جب ان کے سامنے خدا کا. تو یہ طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعتیں بنائی ہیں، اس کے متعلق بھی نشانی ہے.
وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، بسّا کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، اور پھیلا دیں اس کے اندر مطلب زمین کے اندر، من کلی دابا، دابا کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کا جو مذکر ہوگا وہ ہوگا دابن، اس کا مطلب ہوتا ہے زمین پر چلنے والا. دبا یا دبو کا مطلب ہوتا ہے زمین پر رینگنا. تو ہر زمین پہ چلنے والی چیز کے لیے نا پھر یہ دابا کا استعمال ہوتا ہے. ویسے یہ پرندوں کے لیے بھی کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا جاندار، تو ہر طرح کا جاندار اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیا. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، صرف کرنے کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا کسی چیز کو، ایکچولی کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا. تو صرافہ بازار بھی وہ ہوتا ہے جہاں پہ چیزوں کا بہت پیسوں کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پھیر ہوتا ہے. اور ریحن کہتے ہیں ہوا کو، تو ریاح اس کی جمع ہے. اور ہواؤں کے الٹ پھیرنے، اس کے اندر بھی نشانی ہے کہ کس طرح ہوائیں گردش کرتی ہیں اور کیسے وہ بادلوں کو لے کے آتی ہیں. والسحاب المسخری بین السماء والارض، سحاب کہتے ہیں بارش کو جس کو ہوائیں گھسیٹتی پھرتی ہیں. صحاب کا مطلب ایسے گھسیٹنا ہوتا ہے. تو اور بادل میں المسخر، جس کو اللہ تعالیٰ نے تسخیر کر دیا ہے. سخرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سے بیگار لینا، بغیر پیسوں کے کسی سے کام لینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے کام میں لگا دیا ہے اور ہمارے کو پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے. تو بادل جو ہیں وہ بھی مسخر ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں. اب یہ جو ہواؤں کا الٹ پھیر ہے، ہواؤں کی گردش ہے، اور جو بادل ہیں، ان میں بھی اللہ کی بے شمار نشانی ہے. مثال کے طور پہ ایک آسان نشانی سمجھیں کہ آپ جب کبھی شاور کا آپ نوٹس کریں کہ وہ کبھی خراب ہو جائے نا تو آپ اس کے شاور اتار دیں، تو اس میں اب جو پانی گرتا ہے وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ اس کے اندر نہانا مشکل ہو جاتا ہے. تو بادل جو ہے، ایک ایک بادل میں سینکڑوں ٹن پانی ہوتا ہے. تو وہ سینکڑوں ٹن پانی اگر ایک دم نیچے گر جائے نا تو نیچے جو کچھ ہو تباہ و برباد ہو جائے. لیکن وہ کیسے شاور کی طرح ایک ایک قطرہ کر کے اس میں سے گرتا ہے. یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے. اور پھر ان بادلوں میں اور ان ہواؤں میں اللہ کی نشانی ہے. کہیں یہ رحمت کی بارش برساتے ہیں، کہیں یہ عذاب کی بارش برساتے ہیں. انہی ہواؤں کے چلنے سے راستہ بن گیا جس میں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزر کی، اور وہی ہوائیں دوبارہ چلی اور وہ پانی دوبارہ مل گیا اور سارا فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا. یہی ہوائیں کبھی ہیومڈ ہوتی ہیں جس سے فصلیں اگتی ہیں، اور کبھی یہ پھر گرم ہوتی ہیں تو ان سے فصلیں پکتی ہیں. تو کیا کیا ہواؤں کے اندر نشانیاں ہیں، کیا کیا بادلوں کے اندر نشانیاں ہیں. لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، بہت ساری ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل استعمال کرتے ہیں. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، اور پھیلائے اس میں ہر طرح کے جاندار، اور ہواؤں کی گردش میں، اور بادل میں جو مسخر ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں، بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. ان نشانیوں کو اگر جنرل دیکھیں گے تو ہر ایک میں جو کائنات کے اپوزٹ پارٹس ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے. اور ان اپوزٹ پارٹس کے اندر جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کا جو پرپز ہے وہ ایک ہی ہے. وہ انسان کی خدمت ہے، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس سے یہ کلیئر پتہ لگتا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک ہی خدا ہے. اس میں ایک سے زائد خدا نہ تخلیق میں ہے نہ اس کے انتظام میں ہے. نہ تو وہ خدا اس کو تخلیق کر کے اس نے چھوڑ دیا اور باقی لوگوں کو انتظام دے دیا، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ لوگ اس کا انتظام کر رہے ہوتے تو کبھی بھی اس کے اندر یہ بیلنس اور یہ موافقت اور یہ سازگاری نہیں ہو سکتی. اور دوسری چیز اس سے بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ یہ دنیا آپ سے آپ وجود میں نہیں آئی. اگر کوئی ایوولوشن ہوئی بھی ہے تو وہ خود بخود نہیں ہوئی. مثلا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایوولوشن سے ہی تخلیق فرمائی ہو، لیکن وہ خود بخود نہیں ہو سکتی. اتنی عظیم کائنات یہ خود نہیں ہوئی، یہ اس کو کوئی نہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو ہے وہ ایک ہی ہے، الہکم الہ واحد. اور اس نے تمہارے لیے اس زمین و آسمان میں تمہاری پرورش کے سامان رکھ دیے ہیں. وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. جی یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی نان مسلم، اسپیشلی اگر کوئی ہندو
آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، تو اب ہم نے اس کو جواب کیا دینا ہے؟ وعلیکم السلام کہنا ہے یا صرف وعلیکم کہنا ہے یا یہ بھی نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کوئی حدیث یا آیت یا کوئی فتویٰ یا کوئی مفتی کا جواب دے دیں۔ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں تو خیر کو مفتی ہوں نہیں، میں تو ایک آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا سکتا ہوں، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر آپ خود غور کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ نوٹس کریں گے تو ڈاکٹر ذاکر نائک ماشاء اللہ بہت بڑے عالم ہیں، میرا خیال ہے سبھی ان کو عالم مانتے ہیں ان جنرل، وہ جب بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کی مجلس کو خطاب کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں آپ کو مسلمانوں کے طریقے سے گریٹ کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ مسلمانوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی جو بھی مجلس میں موجود ہے سب کو سلام کرتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں جو الفاظ آتے ہیں سورہ فرقان میں آیت نمبر 63 ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں ڈھیٹ لوگ، جان بوجھ کے بحث کرنے والے، نہ ماننے والے لوگ، قالوا سلاما، تو وہ کہتے ہیں سلامتی ہو۔ تو یعنی جب ڈھیٹ قسم کے لوگ آپ سے بات کریں گے تو آپ ان کو جواب میں کہیں گے السلام علیکم۔ یہاں سلام کے لفظ ہیں، یہ علیکم کے لفظ یہاں نہیں ہے، ایکچولی سلام شامل ہے اس میں، آلدو اس سلام کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم، میں آپ سے اس بحث میں نہیں پڑھتا، مگر ورڈ یہی یوز ہوئے ہیں، تو یہ تو قرآن شریف میں ایک جگہ آیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو بے رغبت ہے ہمارے معبودوں سے، لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم نہیں باز آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، وہجرنی ملیہ، تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال سلام علیکم، یعنی جو ہم اپنی زبان میں زیادہ لوگوں کو کہتے ہیں السلام علیکم، اور ہمارا کیونکہ شعار ہے تو ہم سنگل کو بھی السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن سلام علیکم یہ وہی الفاظ ہیں ایک واحد کے لیے۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا، والد ان کے کافر تھے، مشرک تھے، بت بناتے تھے، قرآن میں خیر بت بنانے کے الفاظ نہیں ہیں لیکن قرآن میں یہ طے ہے کہ وہ مشرک تھے اور اللہ کے دشمن تھے۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، استغفر لک ربی، میں مغفرت طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیظ، بے شک وہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی اپنے باپ سے یہ الفاظ استعمال کیے، تو اس سے چیز قرآن سے تو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی نان مسلم کو السلام علیکم کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ شاید ڈیزائریبل ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو تمہیں سلام کرے تو مجھ سے بہتر اس کو جواب دو۔ اب جنرل ہمارے یہاں بہرحال انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نان مسلم کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کو کہنا چاہیے وعلیکم۔ اس کی نا کچھ احادیث میں ملتی ہیں، تو وہ احادیث اوبویسلی قرآن کے خلاف تو ہو نہیں سکتی، ان کی پھر انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو موسٹ کامن حدیث ہے اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، آپ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، یہ والی پرٹیکولر یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 2166، یہ روایت ہے حضرت عائشہ سے روایت، جابر بن عبداللہ نے بیان کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سلم ناسم من یہودا، کہ سلام کیا یہودیوں میں سے لوگوں نے یا کسی شخص نے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام پر، فقالو، تو اس نے کہا السلام علیکہ، یعنی اس نے السلام علیکہ کی بجائے السلام علیکہ، اپنی زبان کو موڑ کے کہا، جو ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اپنی زبان مروڑ مروڑ کے رائنا کو رائنا کر دیتے تھے، یہ ان کا ہمیشہ سے طریقہ کار تھا۔ تو سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، اور السلام کا مطلب ہوتا ہے موت۔ السلام علیکم انہوں نے کہا کہ جی آپ پر موت ہو یا ابو القاسم، نعوذ باللہ، اے ابو قاسم۔ فقال، تو نبی نے فرمایا وعلیکم، اور تم پر۔ تو حضرت عائشہ جو تھی وہ ان کو بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ الم تسمع ما قالوا، کہ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ تو نبی نے فرمایا بلا قد سمعت فرددت علیہم، وہ کہ نہیں کیوں نہیں، میں نے سنا ہے تو میں نے وہی ان پر لوٹایا ہے، یعنی اس نے مجھے کہا السلام علیکم تو میں نے جواب میں کہا وعلیکم۔
تو السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم کہنا ہی بنتا ہے، اور اس میں بھی یہ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام، یعنی یہ الفاظ پھر بھی زبان سے نہیں کہا، صرف وعلیکم کہا کہ اگر تم نے مجھ پہ سلامتی بھیجی ہے تو تم پہ بھی سلامتی ہو، اگر تم نے مجھ پہ موت بھیجی ہے تو پھر تم پہ بھی موت۔ تو جب کوئی ہمیں السلام علیکم کہے اور ہم اس کے جواب میں کہیں وعلیکم، مطلب اس کا بھی یہی ہے، اور وعلیکم السلام کریں مطلب اس کا بھی وہی ہے۔ ایک سرٹن کانٹیکسٹ ہے جس میں پورا، یعنی اگر وہ موت بھیج رہا ہے تو آپ جواب میں سلامتی نہ بھیجیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، وچ از فائن۔ ہمیں اگر ہمیں کوئی ایسے السلام علیکم کہتا ہے تو ہمیں بالکل وعلیکم کہنا چاہیے۔ اپیرنٹلی یہ نارمل السلام علیکم کے جواب میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو بس وعلیکم ہی کہیں، وعلیکم کہہ لیں تب بھی صحیح ہے، اگر ہم نارمل ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں اور پھر وعلیکم کہہ رہے ہیں دیٹ از آلسو فائن، اور اگر ہم وعلیکم السلام کہیں نان مسلمس کو تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں ایسا نہیں کہنا چاہیے، میرے خیال میں وہ ان حدیثوں کی انہوں نے کسی ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹیشن کی ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ کہتے ہوں۔ جتنی مجھے غور کر کے سمجھ آئی ہے میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو بیان کر دی ہے، واللہ عالم، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ایکچولی حقیقت کیا ہے۔